ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد ریان صاحب تشریف فرما ہے. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کچھ لمحے قرآن کی فضیلت پر بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. معزز اسٹیج پر رونق معزز علماء کرام اور یہاں کے محتمم صاحب حضرت مولانا فرقان شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم، قرآن کی عظمت پر کچھ بات بولنے کی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی. میرے عزیز بزرگ و دوستو، دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک قانون ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس زمین پر نازل فرمایا. میری بھاشا موٹی موٹی رہتی، اسی لیے میں بنگلور کی زبانی میں بات کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. قرآن پاک جب زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بذریعے وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قرآن کی عظمت اور قرآن کی حیثیت کو آج انسان سمجھ جائے تو انسان کو کسی کے پاس مانگنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے. اللہ رب العزت نے قرآن میں شفا رکھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہر چیز کے مسئلے کا حل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسی بابرکت کتاب بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. آج ہمارے پاس کانوینٹوں میں پڑھنے والے بچوں کی اہمیت کیا ہے، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی اہمیت کیا ہے، ایک انجینئر ایک ڈاکٹر کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے، اور ایک حافظ قرآن کی قدر ہمارے پاس کیا ہے. آج ایک حافظ قرآن کو معمولی سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا لباس ٹھیک نہیں، اس کے لباس میں گندے پن یعنی میل کچیل رہتے ہیں.
ٹوپی سیدھی نہیں رہتی اور چپل کوئی بھاری نہیں ہوتے، کم پیسوں کے چپل پہن کر روڈوں میں پھرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ان کا مقام ایسا اونچا رکھا ہے۔ آج ایک امام سے، آج ایک مؤذن سے، آج ایک مدرسے میں پڑھانے والے سے آج ہم مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج ہماری ان کے پاس کوئی قدر نہیں ہے۔ جیسا ایک ڈاکٹر آ جائے، انجینئر آ جائے، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، لائر آ جائے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے لیے اوپر ایک کے بعد حالات ہمارے اوپر لا رہا ہے۔ آج علماء کی قدر نہیں ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جنت میں ان کو کیا مقام عطا فرمایا؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو 6666 آیتیں قرآن کے حفظ کرائیں گے، 114 سورے جو یاد کرے گا اور جو 14 سجدے یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ان کے ماں باپ کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جو سورج اور مغرب سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ آج معمولی ایک اینیول فنکشن ہوتا ہے، ماں باپ دوڑ لگاتے ہیں، میرا بچہ ڈانس کر رہا ہے، میرا بچہ اس کے اندر گانا گا رہا ہے، میرا بچہ اس جگہ جا کر کوئی اور کارنامہ انجام دے رہا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آج یہ جو 11 بچے جو یہاں پر مکالمہ پیش کیے، کسی نے نعت پڑھا، کسی نے والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کیا، ایک بچے نے انگلش میں تقریر کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا بڑے حضرت کی بنسبت، شاہ ملت کی بنسبت پورا محلہ اکٹھا ہو جانا تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے اب سمجھا جاتا ہے کہ آج تک ہمارے دلوں میں علماء کی قدر نہیں پیدا ہوئی، آج صرف یوز اینڈ تھرو چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے شروع کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ منزلوں پر چڑھتا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے من الجنت والناس پر جب پہنچے گا تیرا آخری مقام وہی ہوگا۔ میرے عزیز بزرگوں، حافظ کا یہ مقام ہے، حافظ کا یہ درجہ ہے۔ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا پڑھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، اور مخلوق ہر مخلوق اس حافظ قرآن کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہے کسی انجینئر کو کہیں اعلان آیا ہے کوئی ڈاکٹر کے لیے کوئی اعلان آیا ہے؟ کیوں قدر نہیں ہے علماء حفاظ کی؟ اس زمانے میں بھی قدر نہیں کرو گے، قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے۔ تورات اتری، زبور اتری، انجیل اتری، آسمانی کتابیں ایک ساتھ اکٹھا نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید ماحول کو ضرورت کے، کبھی طلاق کا مسئلہ آیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتوں کو زمین پر لے کر اترے، کبھی پردے کا حکم آیا زمین پر نازل ہوئے، کبھی شراب کا حکم آیا تو زمین پر نازل ہوئے، یہ آیتیں اتری۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ نے ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے دل میں 6666 آیتیں ہوں گی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ آج معمولی بچہ ایک حافظ قرآن عصر کی چھٹی کے بعد کہیں دکان کو جاتا ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی اس بچے کو ایک چاکلیٹ لے کر دے دے، اپنے بچے کو بڑی بڑی چیزیں لگاتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، وہ علماء کے پیر کے نیچے بیٹھ کر اسے دعائیں لیتے۔ آج کہاں ہے؟ آج بولو بھئی اپنے بچے کو حافظ بنا، نہیں حضرت، کیا بھی نہیں ہے حضرت۔ بھئی آپ کے بچے کو عالم بنا، نہیں حضرت، انکم متا زیادہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علماء کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں گا۔ علماء کی وہ 11 12 15 ہزار کی جو رقم اور ہدیہ ہوتا ہے، اللہ اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی برکتیں اللہ اس میں رکھتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک حافظ بننا۔ قرآن زمین یعنی قرآن کا نزول ہوا، تورات الگ زبان میں، انجیل الگ زبان میں، زبور الگ زبان میں، لیکن قرآن کریم اللہ کی زبان میں اترا۔
اللہ کی زبان میں اترا، اسی قرآن کو یہی بچے یاد کر رہے ہیں۔ کسی کے سینے میں ایک سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص بھی ہو، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کا ادب و احترام کریں۔ ہے ادب؟ بولو بھائی، تھوڑا بات چیت بھی کرنا ہے مجھے بیان میں۔ ہے ادب ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ کیوں ادب نہیں ہے؟ کب ادب کریں گے؟ کیا کی جو حضرت، رمضان آتا، بچے چل جاتی، پھر آتی شرارتی کرتی۔ ان کی شرارتی کے اندر بھی اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ رب العزت نے ان کی خدمت کرنے پر بھی اللہ کے وعدے ہیں، ان کے کھلانے پر بھی اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ اسی لیے علماء، حفاظ اور طالب علموں کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، تبھی جا کر اللہ تعالی ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرے گا۔ اور آخر میں یہ بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا، اپنی پوری زندگی کے اندر ایک بچہ اسکول کے لیے تو ایک بچہ کس کے لیے؟ مدرسے کے لیے رکھ دو۔ میں ہر بیانات میں آج کل کہتا آ رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو بول سکیں، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو دنیا کا علم نہیں دیا، تیرا کلام اس کے دل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بڑے حضرت شاہ ملت کی کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، محتمیم صاحب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا بھی یہی حال تھا، اگر وہ میسور کے بیان کو ہم نہیں جاتے پھوپا صاحب کے ساتھ تو پتہ نہیں ہم بھی کون سی کانوینٹوں میں، کون سی اسکولوں میں کیا کیا بن کر رہ جاتے۔ اگر زندگی بھر بھی ہم ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ بیان نہیں سنتے، پتہ نہیں آج میں کچھ بول رہا ہوتا یا کہیں آٹو چلاتا ہوا ہوتا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ ہر وقت ان کے لیے مساجدوں میں ہمارے حلقے میں دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے اوپر قادر قائم و دائم فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔